السلام علیکم محترم ناظرین۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ مشرق وسطیٰ میں جاری تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ایک سیز فائر ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور خاص طور پر یہ کہ وہ کیا اسباق ہیں جو اس جنگ کے حوالے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آغاز میں سب سے غالباً جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک انتہائی نازک صورتحال سے ہم گزر رہے تھے، پوری دنیا گزر رہی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک معاشی بحران تھا جو دنیا بھر میں پیدا ہو رہا تھا، اور خود ہمارے ملک میں تو ہم جانتے ہیں کہ سب نے براہ راست اس مسئلے کو فیس کیا ہے۔ 500 روپے سے اوپر کا فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہو رہی تھی وہ کتنی غیر معمولی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اور بھی نتائج تھے جو نکل رہے تھے۔ تو وہ جو معاشی بحران تھا، اور پھر یہ جو آخری وقت تھا جس میں الٹیمیٹم کی ڈیٹ ختم ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے امریکی صدر دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے تھے، بہت سخت زبان استعمال کر رہے تھے، حتیٰ کہ سویلائزیشن کو مٹانے کی بات کر رہے تھے، پتھروں کے دور میں پہنچانے کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی جس میں اس بات کا پورا امکان تھا کہ ایران پر وہ حملہ ہو جس کے نتیجے میں ان کے سارے پاور پلانٹ تباہ ہو جائیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے مواصلات کا وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے جواب میں پھر وہ گلف میں جو پانی کے جتنے بھی پلانٹس ہیں سمندری پانی کو میٹھا بنانے کا، اور اسی طریقے سے آئل ریفائنریز ہیں، ان کو اگر وہ تباہ کر دیتے تو آپ اندازہ کیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں نہ صرف یہ کہ ایک انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہوتی، بلکہ پاکستان جو سعودی عرب کا ایک حلیف بھی ہے، اسے بھی براہ راست جنگ میں اترنا پڑتا، اور پھر اس کے نتیجے میں خود ہم لوگ، ہمارا ملک کس درجے میں اس صورتحال سے متاثر ہوتا، دنیا میں کیسی تباہی آتی، ایک زبردست قسم کا گریٹ ڈپریشن کا آغاز ہوتا، اور جو صورتحال ہوتی اس کے نتائج ہوتے جو عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا، وہ ایک غیر معمولی مسئلہ تھا جو پیدا ہو رہا تھا، اور بالکل ایٹ دی 11th hour جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آخری وقت میں پاکستان کی کوششیں تھیں، اور لوگوں کی بھی کوششیں تھیں، اس کے نتیجے میں یہ جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ لیکن جو چیز میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ کے آغاز پہ بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور یہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے انسان، عام انسان خاص طور پر اس میں کوئی رول اپنا پلے نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہستی جو آسمان و زمین کی مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اس کے حضور یہ بات رکھیں کہ پروردگار، ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسے پہنچانا چاہتے ہیں، ایمان کی دعوت کو، اخلاق کی دعوت کو، یہ جو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس جنگ میں، اس بدامنی میں، اس فساد میں یہ دعوت نہیں دی جا سکتی، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ اپنی عنایت سے ہمیں موقع دیں۔ تو جب بندہ مومن، جس شخص کی اپنی زندگی بھی خود اس کا نمونہ ہو، جس نے اپنی زندگی میں اس دعوت کو اختیار کر لیا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کے جب اللہ کے حضور یہ درخواست کرتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہستی جو انتہائی کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، وہ چاہے باقی لوگوں سے ناراض ہو، انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، انہیں تنبیہات کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، لیکن یہ لازمی ہے کہ وہ ایسے صالحین کی بات سنتا ہے، ان کی دعا سنتا ہے، ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، اور پھر وہ انٹروین کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو آخری وقت تک اس جنگ میں صورتحال تھی کہ کوئی امکان نہیں لگ رہا تھا کہ گویا کہ صلح ہو جائے گی، اسرائیل ہم جانتے ہیں کہ کس درجے میں اس نے اس جنگ میں تباہی پھیلانے کی کوشش کی ہے، شرارت کرنے کی کوشش کی، آخری وقت میں بھی اس نے ایران کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا، جس کے جواب میں ایران نے پھر سعودی عرب میں جبیل میں حملہ کیا، جو کہ بہت سنگین بات ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جتنی بھی کوششیں امن کی ہو رہی ہیں وہ بیکار گئیں، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ آخرکار وہ صورت پیدا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں ایک گویا کہ 2 ہفتے کا وقت مل گیا جب مذاکرات ہوں گے، اور امید یہ کہ جب 2 فریق مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی سمجھوتے کی راہ نکل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی ہمیں سراپا دعا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش رہنا ہے، اس لیے کہ شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں، خاص طور پر جو نتنیاہو، اسرائیل، جس نے اس جنگ کو غیر ضروری طور پر شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اتنا فساد برپا ہوا، اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ ابھی بھی اس جنگ کے اندر فساد برپا کرے، اس سیز فائر کو ختم کرائے، جنگ کی آگ کو اور بھڑکائے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرے۔ تو ہم سب کو اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اسی کی ہستی یہ کارخانہ عالم چلا رہی ہے، اور قوموں کی تقدیر بھی وہی طے کرتا ہے، ان کے معاملات بھی وہی چلاتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں ہمیں اسی طریقے سے پیش ہونا ہے، دست دعا رہنا ہے،
فریاد کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز امن کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اس بات پہ بھی کچھ توجہ دلاؤں گا کہ اس جنگ کے کچھ اسباق ہیں، ان کو بھی ہم سیکھیں۔ پہلا سبق جو اس جنگ کا ہمارے سامنے آ رہا ہے اور جو ایک نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن اب فیصلہ کن طور پر بدل چکا ہے۔ 2004 میں نے ایک کتاب لکھی تھی، عروج زوال کا قانون اور پاکستان۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ سول سپر پاور تھا، کبھی وہ افغانستان پہ حملہ کر رہا تھا، کبھی وہ عراق پہ حملہ کر رہا تھا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس میں یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ قومیں اپنی جو آغاز سے انجام تک جن مراحل سے گزرتی ہیں ان میں ایک مرحلہ عروج کے بعد آتا ہے جو انحطاط کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں نے امریکہ کو ہی رکھ دیا تھا کہ امریکہ اسی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یعنی وہ دور ہوتا ہے جب عروج ختم ہو جاتا ہے، آپ شاہراہ زوال پر قدم رکھ دیتے ہیں لیکن اس کے آثار بھی نمایاں نہیں ہوتے، لیکن وہ چیزیں جن لوگوں کی نظر ہو تاریخ کے اوپر، قوموں کے حالات تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو زمانہ تھا جس میں بظاہر عروج تھا وہ اصل میں انحطاط کا دور تھا امریکہ کا، لیکن 2026 کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے انحطاط کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے دور زوال، اس کے اوپر قدم رکھ دیا ہے۔ یعنی پچھلی جو جنگ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی تھی پچھلے برس مئی کے اندر، اس میں دنیا نے چائنا کی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، بیڈو غالباً 3 اس کا نام ہے، اس جو ان کے سیٹلائٹ ہیں، اور اس کی طاقت دیکھی تھی، اور ان کے جو فوجی اسلحہ ہے اس کی برتری، اس کے متعلق عام طور پر خیال یہ کیا جاتا تھا کہ وہ امریکی یا یورپی سطح کا نہیں ہے، اس کی طاقت کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ اور اب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ 20ویں صدی کی ایک طاقت تھا جو 21ویں صدی میں اس طرح اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتنا بڑا وہ بحری بیڑا لے کے آیا لیکن اسے پیچھے ہٹنا پڑا، اس کے فوجی اڈے تھے، اتنے بڑے بڑے فوجی اڈے تھے، ان کا دفاع نہیں کر سکا، اپنے حلیفوں کا دفاع نہیں کر سکا، آبنائے ہرمز کو وہ ایران سے چھڑا نہیں سکا۔ اسی طریقے سے اس نے ظاہر ہے کہ بم تو بہت پھینکے، تباہی بھی بہت مچائی، فوجی نقصان بھی بہت پہنچایا، معاشی نقصان بھی بہت پہنچایا، صنعتی طور پر بھی بے دست و پا کیا، لیکن وہ ایرانیوں کی جو ریسسٹنس تھی اسے ختم نہیں کر سکے۔ وہ ان کو روک نہیں سکے کہ وہ میزائل مارنے سے باز آ جائیں، اور نہ ان کی ساری بیٹریز وہ ختم کر سکے۔ ایرانی آخری وقت تک حملہ کرنے کے قابل رہے، جس جگہ چاہا، جب چاہا، جس طرح چاہا انہوں نے حملہ کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ جو ہے اب وہ طاقت نہیں رہا۔ تو یہ گویا کہ امریکہ کے زوال کا آغاز ہے، پھر اس کے نتائج نکلیں گے۔ یعنی جو تجارت ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ 1974 میں جو ایک پیٹرو ڈالر کا سعودی عرب اور امریکہ میں معاہدہ ہوا تھا، جس میں امریکی ڈالر کے اندر سعودی عرب نے اور اس کو دیکھ کر دیگر ممالک نے بھی اپنے پیٹرول کو بیچنا شروع کیا تھا، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو ایک استحکام حاصل ہوا تھا۔ وہ دور بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ امریکی فوجی اڈے وہ بھی شاید اس طرح فعال نہیں رہے۔ لوگ اب دیگر جو آلٹرنیٹ ہیں، چین یا پاکستان، ان کی طرف دیکھیں گے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک۔ تو امریکہ کا اثر و رسوخ اب اس خطے میں کم ہوگا، ان کی معیشت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ گرچہ امریکہ پھر بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر باقی رہے گا، اور وہ بڑی طاقت ہے، نو ڈاؤٹ ابھی بھی سب سے بڑی طاقت وہی ہے، لیکن وہ اس جگہ رہے گا نہیں، یہ بات بالکل اب واضح ہو گئی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں ہر اعتبار سے نمایاں تر یہ بات ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایران نے اپنی بہترین پلاننگ کی بنا پر، انہوں نے بہت کمزور ملک ہونے کے باوجود، چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، سمجھے کہ ان کی تو کوئی فوجی طاقت تھی نہیں، اور سامنے 2 ملک ہیں، اسرائیل جو ٹیکنالوجی میں دنیا میں بہت آگے ہے، اور امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ 2 ملکوں نے اس پہ حملہ کیا، اور یہ خیال کیا تھا کہ ان کی سپریم لیڈرشپ کو ہم شہید کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، اس کے بعد جو ہے جو تھوڑی بہت ریسسٹنس ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن شروع میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ایران نے بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے پلاننگ کی تھی، اشروں انہوں نے اس جنگ کی تیاری کی تھی، جس میں انہیں اندازہ تھا کہ ان کی اصل طاقت جو ہے نہ بحریہ ہے نہ بری فوج ہے، اس لیے کہ بری جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آنی، اور نہ فضائی ہے، وہ تھی بھی نہیں، بلکہ میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور اس طرح استعمال کیا ڈرونز کے ذریعے سے، خاص طور پر کہ جو انٹرسیپٹرز تھے وہ بہت مہنگے تھے، کئی مارنے پڑتے تھے، اور یہ ڈرون بہت سستے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ بائی پاس کر جاتے تھے۔ ان کی میزائل بھی پھر بائی پاس کرتے رہے، اور کبھی وہ UAE میں جا کے تباہی مچاتے، کبھی سعودی عرب بھی گئے، وہ کبھی دیگر ممالک بھی گئے، اور اسرائیل میں بھی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا جتنا بھی سسٹم تھا میزائل ٹیکنالوجی کی پروڈکشن کا اور لانچنگ پیڈ وغیرہ، وہ سب زمین دوز بنا لیے تھے، پہاڑوں کے اندر بنا لیے تھے۔ چنانچہ امریکہ نے جتنی بھی بمباری کی، اس کے نتیجے میں ان کا مکمل طور پر گویا کہ وہ محروم نہیں ہوئے،
اور وہ اس قابل رہے آخری وقت تک کہ جہاں چاہا، جب چاہا، جس طرح چاہا انہوں نے حملہ کیا، اور اس کی بنا پر یہ جنگ اس جگہ پہنچ گئی کہ امریکہ کو آخرکار ان کے 10 نکات کے اوپر بات کرنی پڑی، گرچہ عمران نے بھی یہ کنسیشن دیا کہ وہ ابنائے حرمت سے انہوں نے بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ تو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر پلاننگ کی جائے اور سوچ سمجھ کے معاملات کیے جائیں تو ایک چھوٹا ملک بھی بڑی طاقت کے خلاف جو ہے اپنی آپ کو مستحکم رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یقیناً ایران کے لیے سروائیول کی جنگ تھی اور اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں ایران فاتح ہے اور اس نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو یقیناً اپنے مقاصد میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن میں بہت دیانتداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اصل فاتح اس جنگ کا ایران نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ سب سے بڑا فاتح اس جنگ کا چین ہے، جس نے ایک گولی چلائے بغیر بھی بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ دیکھیے، اصل کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ میدان جنگ میں کیا کر رہے ہیں، مقاصد کے حصول، آپ کے نیشنل انٹرسٹ، جو آپ کے اہداف ہیں، ان کے حصول میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چین کے سامنے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو اصل ہدف ہے معاشی ترقی ہے، استحکام ہے اور اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیے چین کو کس طرح کامیابی ہوئی کہ اس نے ایران سے اس پورے عرصے کے اندر سستا آئل لیا اور بارٹر کے اوپر لیا، یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پیمنٹ اس نے اپنی کرنسی میں کی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوا بارٹر ہوا، اس میں جو میزائل میں استعمال ہونے والا فیول ہے وہ جواب میں دیا۔ اسی طریقے سے ظاہر بات ہے اس کی سپورٹ ایران کو حاصل رہی۔ یہ جو بیڈو 3 سسٹم ہے سیٹلائٹ کا، اس کی سپورٹ کی بنا پر ایران اس قابل ہوا ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس نے نشانے لگائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چین اگر مدد کر رہا ہے تو جواب میں اسے پھر رعایتیں بھی مل رہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے اس جنگ میں ایران کا جتنا غیر معمولی نقصان ہوا ہے، اس کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہوا ہے۔ جو رہائشی مکانات کی تعداد کہی جا رہی ہے کہ 3-4 لاکھ کے درمیان ہے جو تباہ ہوئے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ان کا صنعتی انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے گلف میں بھی اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہوگا، یہ سب سے زیادہ کون کرے گا؟ یہ ٹھیکے یا تو براہ راست چائنا کو جائیں گے یا خام مال وہاں سے آئے گا اور وہ استعمال ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس جو ہے وہ چین کو ملے گا۔ اسی طریقے سے چین کا جو دفاعی اثر و رسوخ ہے وہ بڑھے گا۔ اب خطے کے ممالک جو ہے یہ دیکھیں گے کہ امریکہ سے ہٹ کے وہ چین کی طرف متوجہ ہوں، اس کے ساتھ معاہدے کریں، کیونکہ خلیجی ممالک کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن دفاعی طاقت نہیں ہے، اور چین ایک قابل اعتماد ساتھی کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ وہ پھر اپنے ساتھیوں کی، اپنے پارٹنرز کی بھرپور مدد کرتا ہے، گرچہ پس منظر میں رہ کے کرتا ہے، لیکن اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو چین اس جنگ کا پہلا فاتح ہے۔ دوسرا فاتح، اور یہ کہتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے بھی اس جنگ میں ایک گولی نہیں چلائی، ایک گولی بھی نہیں چلائی، لیکن دیکھیے پاکستان نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی۔ پاکستان کی سب سے پہلی اچیومنٹ یہ تھی کہ پاکستان میں آئل کی شارٹیج نہیں ہوئی۔ پاکستان میں آئل مسلسل دستیاب رہا، LPG دستیاب رہی۔ دیگر ممالک میں جیسے انڈیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، مہنگا ہوا لیکن شارٹیج نہیں ہوئی، کہیں بھی رش نہیں لگا، لائنیں نہیں لگیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان نے یہ جو مذاکرات کے اندر ایک ڈپلومیٹک رول پلے کیا ہے میڈیٹر کا، اور اسلام آباد اکارڈ کے نام سے پاکستان نے تجاویز پیش کی، مذاکرات بھی یہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو امیج ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس دنیا کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی امیج بنانا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے پچھلے 30 برسوں سے بھارت کی بھرپور کوشش تھی کہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کیا جائے، پاکستان کا امیج تباہ کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ FATF کا شکار پاکستان ہوا، کئی دفعہ گرے لسٹ کے اندر گیا۔ پاکستان کی جو GDP ہے اوسطاً سے تقریباً 1% سالانہ کا نقصان صرف اس وجہ سے ہو رہا تھا، اس لیے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، جو قرض دینے والے ادارے ہیں قرض نہیں دے رہے تھے یا کڑی شرائط لگا رہے تھے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، بڑے مسائل تھے جو پیدا ہو رہے تھے۔ لیکن پاکستان کا امیج آپ پچھلی دفعہ، پچھلے جو سندور آپریشن تھا اس کے بعد سے پاکستان کا ایک فوجی امپریشن بیٹھا تھا، قائم ہوا تھا دنیا کے اوپر، اور اب ایک بحیثیت ذمہ دار ملک کے پاکستان کا ایک امپریشن قائم ہوا ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کے پھر بہرحال غیر معمولی اثرات ہوں گے۔ پھر ایک اور پاکستان کی فتح اسے کہنا چاہیے کہ پاکستان نے اس جنگ سے اپنے آپ کو بچایا ہے، یعنی پاکستان چونکہ سعودی عرب کا دفاعی حلیف ہے اور پاکستان کو ہر حال میں سعودی عرب کی مدد کے لیے جانا تھا، اس لیے ایران اگر اس پہ حملہ کر دیتا تو پاکستان ایک فریق بن جاتا، اور پھر ظاہر بات ہے ایران خود وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے جنگ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنا ہی نقصان، ان کا بھی نقصان، ہمارا بھی نقصان، سعودی عرب کا بھی نقصان، اور یہی اسرائیل چاہتا تھا۔ تو پاکستان نے وہ صورتحال نہیں ہونے دی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔
پھر پاکستان نے آپ دیکھیے اسرائیل جنگ کا خواہاں ہے، سب سے زیادہ جنگ کون چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا تھا، اور پاکستان امن چاہتا تھا، تو پاکستان نے اسرائیل سے بھی لڑے بغیر اسے بھی شکست دی. تو یہ کئی پہلوؤں سے پاکستان کو اس پورے معاملے میں کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور باقی جو ایران ہے، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی جو شرائط اس نے 10 نکات پیش کیے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 10 کی 10 مان لی جائیں. ایٹمی صلاحیت کے معاملے میں اسے کمپرومائزز کرنے ہوں گے. ابنائے حرمز میں ظاہر ہے کہ یہ اس کا رائٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بین الاقوامی پانی ہے. نہر سوئز یا پاناما کینال کی طرح وہ مصنوعی کینال نہیں ہے کہ اس پر ٹول ٹیکس لیا جا سکے. تو اس پہ ظاہر بات ہے، اس پہ سوال پیدا ہوگا. تو بہت سے کنسیشن اسے یقیناً ملیں گے، لیکن آپ دیکھیے اس کنسیشن سے جو پیسے ملیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ چائنا کی جیب میں جائیں گے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور دوسرا جو پہلو ہے جس پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ مسلمانوں کا کام دنیا میں کیا ہے. دیکھیے ہمارا جو ریلیشن ہے غیر مسلموں سے، وہ دعوت کا ہے. ہمیں دین حق کی دعوت انہیں پہنچانی ہے، اور اس کے لیے امن ہو، یہ ہماری ضرورت ہے. دعوت ان کا کام نہیں، ہمارا کام ہے. اور جنگوں کی حالت میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ تو امن کی حالت میں ہو سکتا ہے. اور امن اس پہلو سے بھی ہماری ضرورت ہے، اور اس پہلو سے بھی کہ ہم کمزور ہیں، ہم پیچھے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایران کی مثال رکھی. دیکھیے چین ہے جس کے حصے میں فتح آئی، اصل فتح اس کے حصے میں آئی. ایران کے حصے میں تو تباہی آئی ہے. تو آپ اس کو اگر گلیمرائز کرنا ہے اس تباہی کو تو کرتے رہے کچھ لوگ، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. تو یہ چین نے کیسے حاصل کیے؟ وقفہ امن حاصل کیے، تنازعات سے بچیں، کنفرنٹیشن سے بچیں، نفرت سے بچیں، ٹکراؤ سے بچیں. اور ہم مسلمان ہمیشہ یعنی کوشش کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے اپنی قوم کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جائیں، جنگوں کی طرف لے کے جائیں، جنگوں کو تباہی کو گلیمرائز کریں. یہ غلط اپروچ ہے. اصل کام کرنے کا دعوت ہے، اس کے لیے امن چاہیے. اپنی تعمیر کرنی ہے، اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہے، اپنے لوگوں کو ایمان و اخلاق کی دعوت سکھانی ہے، ان کو جدید علوم سکھانے ہیں، ٹیکنالوجی میں انہیں آگے بڑھانا ہے. یہ کرنے کا کام ہے. اس کے لیے امن چاہیے، اس کے لیے تعمیری سوچ چاہیے. تو یہ وہ نقطہ نظر ہے جسے ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر بغیر لڑے بھی ہمیں فتح حاصل ہوگی. اور اس کے لیے برتر اخلاقیات کی جو اہمیت ہے اسے میں بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاقی رویے کو ٹھیک کرنا ہے. خاص طور پہلے پاکستان کی بڑی ذمہ داری، ہم اسلام کے بڑے نام لیوا ہیں. تو اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے، خدا سے سچا تعلق اور انسانوں کے بارے میں بہترین رویے. تو یہ اس جنگ کے چند اسباق تھے جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن کو تعدیر قائم رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، اور اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.